السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی اوسٹوما۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج بہت ہی نامور شخصیت موجود ہے جو کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ محمد زین العابدین صاحب، جو کنٹری مینیجر ہے سینی سینٹرل ایشیا کے، اور ان کی انجینئرنگ سے بھی وابستہ ہیں، مٹیریل انجینئر بھی رہ چکے ہیں۔ اینڈ ہم ان سے ابھی بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے لائف اسٹائل کے اور ان کے پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ تھینک یو، بالکل سر، آپ نے اللہ کا یہ کہ شکر۔ جو پلیٹ فارم ماشاء اللہ، یہ جو ایک پلیٹ فارم ہے بنایا ماشاء اللہ بڑا اٹریکٹیو ہے۔ کل سے ہی مجھے اس کا جو انفو تھی، الحمدللہ دس از ویری اٹریکٹیو فار نیو جنریشن اینڈ آلسو فار پاکستان۔ جی سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ کو بھی ہمارے تعمیرات چینل میں خوش آمدید ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، آپ نے اپنی ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی اور آپ فورن بھی گئے، وہاں کے بارے میں بھی بتائیں، کیا ایکسپیرینس رہا؟ اوکے، بیسکلی میرا تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر کا ڈسٹرکٹ پونچھ، اس سے میرا تعلق ہے، اور اسٹارٹ جو بیسک ایجوکیشن ہے کشمیر سے ہی حاصل کی ہے۔ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے آرمی سے ہے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی ہے۔ میرے انکل اسکول ٹیچر تھے، تو انہی کے ساتھ پرائمری ایجوکیشن تو انہی کے ساتھ ہی ایک وہاں گورنمنٹ اسکول تھا اس میں حاصل کی، اور آفٹر مڈل ایک سٹی انٹر کالج تراڑکھل میں نے میٹرک کی۔ وہاں بھی لکیلی میرے انکل تھے جو انگلش کے لیکچرر تھے، اور دوسرے جو انکل تھے وہ فزکس کے لیکچرر تھے، اس لیے میٹرک اور ایف ایس سی میں نے انٹر کالج تراڑکھل اور ڈگری کالج پلندری سے حاصل کی۔ یہ تو بیسک ایجوکیشن تھی میری جو میں نے آزاد کشمیر سے ہی حاصل کی۔ اوکے سر، یہ بتائیں مجھے آپ کی کامیابیوں میں والدین کا کیا کردار رہا ہے؟ اوبیسلی ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک کہتے ہیں نا کامیابی کا راز ہوتا ہے، تو آپ کے پیچھے آپ کے والدین کا راز، مطلب ان نے آپ کی کس قدر سپورٹ کی ہے، تو یہ ذرا ہمیں بتائیں کچھ۔ ڈیفینیٹلی ہر جو بچہ ہے اس کی جو تربیت ہے، اس کی ایجوکیشن، اس کا جو بھی کیریئر ہے، اس میں والدین کا ہی کردار ہوتا ہے۔ یہ 99% آپ کہہ دیں، 90+ کہہ دیں۔ میرے ابو جو آرمی میں تھے اور انسٹرکٹر تھے وہاں، تو اس حساب سے الحمدللہ انہوں نے کافی گائیڈ لائن دی۔ شروع میں نے پہلے تو کمپلیٹ کر دوں ایجوکیشن ایف ایس سی کے بعد، پھر انجینئرنگ یونیورسٹی میں داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ایز اے میٹلرجیکل انجینئر، جس کو بعد میں ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن ڈیفینیٹلی والدین ہی ایک رول ماڈل تھے، اور انہوں نے ہی یہاں تک پہنچانے کا سہرا ڈیفینیٹلی انہیں کا ہے۔ تعلیم کے ساتھ آپ کے اور کیا کیا مشاغل رہے؟ شروع سے ہی میرے جو ایکٹیویٹیز تھی، ہاکی کا پلیئر تھا، ہاکی ہم ریگولرلی کھیلتے تھے۔ بالکل جب جونیئر لیول تھے، ہمارے نانا جی آرمی میں ہاکی میں ہوتے تھے، کیپٹن تھے ہاکی میں، تو وہ ٹرین کرتے تھے ہاکی میں ہی شروع سے، ابھی تک بھی اس میں ہی انٹرسٹ ہے، اور وہی ہماری ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں وہ جاری رکھا۔ دوسرا یہ تو ایک تھا، باقی سوشل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے مختلف ادوار میں، تو ڈیفینیٹلی ایز اے ہیومن سارے ہی اس میں ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، ہم نے بھی اس پہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ادر فرام ایجوکیشن، پلینگ میں ہاکی کا اچھا پلیئر تھا، اور سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی ہر فورم پہ ہم یہ رہے، ایکٹیو رہے۔ آپ نے کن کن کی سرپرستی میں کام کر کے ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کیا اور اپنے کام میں کیا کریٹو تبدیلی لائی؟ سب سے جو امپورٹنٹ ہے، پہلے میں تھوڑا ایجوکیشن کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ آفٹر ایف ایس سی میرا انٹرسٹ تھا کہ اسکول لیول میں ہی میرے جو ٹیچر تھے وہ فزکس کے بتایا تھا، میرے انکل تھے، اور انگلش کے لیکچرر تھے، ماموں تھے وہ بھی، تو ان کی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریپریشن تھی میرے اوپر، اور انہوں نے شاید چیک کیا تھا یا کس طرح تھا، لیکن وہ شروع میں ہی تیار کر رہے تھے فار انجینئرنگ، تو مختلف سبجیکٹ
وہ بتاتے تھے کہ اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے, سول انجینئرنگ, واٹ از دا میننگ آف سول انجینئرنگ, یہ کیا کر سکتا ہے, یہ کیا ہے. پھر اس دوران کو افغانستان اور یہ ورلڈ امریکہ کے حالات بھی اس طرح کے تھے, تو ہم ڈسکشن کرتے تھے اپنے نانا جی سے یار کہ یہ کر کے چلے گئے. تو ان شارٹ وہ کہتے تھے کہ یار وی ہیو نو ٹیکنالوجی, ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ان کو. وہ ہمارا انٹرسٹ تھا کہ یار انجینئرنگ اور سائنس کی طرف چلا جائے, جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ڈیفیشنسیز کو پورا کیا جائے. تو اسٹارٹنگ سے ہی ہمارا انٹرسٹ تھا انجینئرنگ کی طرف آنے کا. پھر ہوا یہ کہ جب داؤد انجینئرنگ یونیورسٹی میں کشمیر کی سیٹ کوٹے پہ ہمارا ایڈمیشن ہوا, تو اسٹارٹنگ میں نے ایز اے میرٹ آرکیٹیکچر میں ایڈمیشن لیا. تو آرکیٹیکچر کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس میں ایک لیب تھی, وہاں موسٹلی میں انٹرسٹ نہیں تھا آرکیٹیکچر میں, ایک ایکسیڈنٹلی چلا گیا تھا, ایک جیسے عام روٹین میں ہوتا ہے. تو بیسکلی میرے کولیگ, میرے ٹیچر بھی کہتے تھے کہ آرکیٹیکچر از ناٹ اے انجینئرنگ, دس از اے بیسک اے آرٹ. تو وہ میرا بھی انٹرسٹ نہیں تھا. تو میں لیب میں موسٹلی بیٹھتا تھا جا کے کلاس کے ٹائم میں بھی. تو ایک دن میں نے اے کے وہان کی بک تھی وہاں, وہ پڑھی. تو وہاں دیکھا میرا آئیڈیل بھی اے کے وہان ہی تھا. اس کی بک جب اسٹڈی کی تو دیکھا کہ یار وہ تو میٹلرجسٹ تھا بیسیکلی. پھر وہ میرا ایک جنون تھا میٹلرجی کا. پھر 2-3 مہینے اسٹرگل کرنے کے بعد میں نے ٹیکنالوجی چینج کر کے آرکیٹیکچر سے میٹلرجی میں آیا. اس کے بعد جو 4 سال وہاں رہے الحمدللہ بڑے اٹریکٹیو رہے, اور بڑا یعنی لرن کیا ان ٹرمز آف ایجوکیشن. ہمارے ٹیچر بھی بڑے ہی تھے, یعنی ایکسپرٹ ٹیچر تھے, ایف ایچ عثمانی اور ڈاکٹر نسیم, انہوں نے کافی پراپرلی گائیڈ کیا. تو یہ تو ایک ایجوکیشن تک پہنچنے کا تھا کہ وہاں میٹلرجی تک کیسے پہنچے. اس کے بعد کا جو ہے کہ ٹیچروں نے ہی ایک مولڈ کیا, پریپیئر کیا کہ ایک ڈیفینیٹلی ہمارا گول تھا کہ ٹو ڈو سم تھنگ فار نیشن, کہ ہمارے پاس جو ڈیفیشنسیز ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے. تو ہمارا اسٹارٹنگ سے ہی گول تھا میرا میٹرک آنورڈ کہ ٹیکنالوجی کی طرف جایا جائے, انجینئرنگ کی طرف جایا جائے. پھر میں کوشش کی اور اٹامک انرجی چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ میں میری جاب ہوئی. تو جب وہاں گیا تو جو 2-3-4 مہینے رہا, تو حالات اس طرح کے تھے کہ وہاں ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے, وی آر جسٹ اے آفیسر. وہاں سارے ایوری تھنگ واز ڈن بائی چائنیز. ہم ایک نیٹ بولٹ کو بھی وی آر ناٹ اتھرائز ٹو ڈو اینی تھنگ. تو وہ 2-3 مہینے جب دیکھا کہ یہاں ہمارا گول کو اچیو تو نہیں ہو رہا, پھر وہاں میں نے ریزگنیشن دیا. لکیلی وہ ایکسیپٹ کسی کے تھرو ہوا, لیکن وہ کروا لیا. تو یہ تھا کہ وہاں نور نواب تھے, ٹیچروں نے پہنچانے میں وہاں کردار ادا کیا, وہی ہمارے رول ماڈل تھے. اور پھر اٹامک انرجی میں آ گیا, نور نواب تھے وہاں, انہوں نے بھی کافی امپریسو پرسنالٹی تھی, انہوں نے بھی کافی گائیڈ لائن دی. اس کے بعد جو پروفیشنل کیریئر ہمارا شروع ہوا آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ میں اٹامک انرجی کے ریزگنیشن کے بعد میں نے ڈسکان کو جوائن کیا ایز اے کوالٹی کنٹرول انجینئر ابو دہبی میں. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں 2008-9 میں ہمارا کیریئر سٹارٹ ہوا. وہاں ہم تھے فٹل پلانٹ پہ تھے. آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ ہمارے رول ماڈل اور ہمارے جن سے ہم امپریس ہوئے, وہاں میرے 2 نان مسلم تھے. ایک بسواس تھا, آئی تھنک ہی واز ڈائڈ ناؤ, اینڈ ایک اور تھا مسٹر ارون. ان سے ہم نے کافی سیکھا, اور وہ پراپر ہمیں گائیڈ بھی کرتے تھے, اور ہماری جو پازیٹیوٹی تھی وہ بھی اجاگر کرتے تھے, اور جو نیگیٹیوٹی تھی اس کو مینیمائز کرتے تھے. لیکن وہ جو وشواس تھا وہ ایک ہمارا کہہ سکتے تھے ہی واز اے نان مسلم, بٹ ریئلی اس نے ہماری گروتھ میں کافی کردار ادا کیا. لیکن اس کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ یار یو آر ناٹ فار ڈسکان, یو مسٹ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹلی. تو وہ 1-2 سال تو میں اسی کے ساتھ رہا, لیکن اس نے پراپرلی گائیڈ کر کے مینوفیکچر مینس کے جو ہم فرٹل پلانٹ پہ تھے, فرٹیلائزر پلانٹ پہ, اس نے وہاں سے ایک مجھے تیار کیا کہ یو شوڈ گرو, یو شوڈ تھنک ڈفرینٹلی دین امپلائی. ان شارٹ اس کا کہنا یہ تھا کہ یار آپ یو کین ناٹ ورک ایز اے امپلائی, یو مسٹ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹلی. تو جب ڈسکان ہم نے ڈسکان سے واپس پاکستان آیا, تو اس کے بعد ایک کمپنی تھی زامل ہیوی انڈسٹری, وہ بھی مینوفیکچرر تھے جدہ. پھر میں وہاں چلا گیا. پھر ایک تھا
زامل ہیوی انڈسٹری کے ساتھ ہی سعودی راڈ مینوفیکچرنگ کمپنی، دے آلسو اے مینوفیکچرر تھے. تو میری ریلیٹڈ فیلڈ تھی میٹلرجی سے ریلیٹڈ، اس میں رہا سعودی راڈ مینوفیکچرر. وہ سعودیہ کی دوسری مینوفیکچرنگ کمپنی تھی، اس میں ہم نے ورکنگ کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوئی جو رول ماڈل تھے ہمارے شروع میں عبدالقدیر خان، اس کے بعد وہ بسواس نے گروتھ میں ہمارا ایک کیا. اس کے بعد سعودی راڈس میں ایک فرینچ کمپنی تھی، یمن میں کام کر رہے تھے وہ. تو جدہ سے پھر میں یمن میں چلا گیا. یمن میں وہ آئل اینڈ گیس کمپنی تھی، ٹوٹل کے ساتھ کوئی سب کنٹریکٹر تھے ان کا، ایف ٹی سی کے نام سے ان کے ساتھ رکھا. وہاں ایک فرینچ تھے مسٹر عمر، وہ ایک بڑے آئیڈیل پرسنالٹی تھی اور بڑے بس ٹیچر تھے یو کین سے ان پروفیشنل فیلڈ. انہیں کافی امپرومنٹ لائی ہماری گروتھ میں. اور اس کے بعد آپ یو کین سے دیٹ از اے ٹرننگ پوائنٹ ان 2013. اور اس کے بعد مینوفیکچرنگ سائٹ سے مینیجریل سائٹ پہ میں آ گیا. پھر یعنی یہ اسی کی ٹریننگ تھی کہ اس نے ایک مینوفیکچرنگ سائٹ سے ہمیں ایک مینیجریل سائٹ پہ کوشش کی کنورٹ کرنے کی. پھر میں زامل، اس کے بعد ایف ٹی سی سے دبئی میری جاب ہو ایز اے پروڈکٹ مینیجر ولڈنگ ڈپارٹمنٹ. یہ بھی میری ریلیٹڈ فیلڈ تھی. اس میں بھی میں نے 2 سے 3 سال جاب کیا. بٹ دیٹ واز اے ٹوٹلی بگ چینجز فرام جونیئر لیول ٹو سینئر لیول. وہاں موسٹلی ایشین میں پاکستانی تھا، باقی ایک لاہور کے میرا ساتھی تھا، باقی سارے نان مسلم تھے. وہاں میں نے کافی لرن کیا. اس کے بعد اب دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اس کے بعد تقریباً مجھے جتنی بھی پوزیشن ملی ملٹی نیشنل گروپ میں ہی کام کرتا رہا. کرنٹلی جس کمپنی میں جاب کر رہا ہوں، یہ دنیا کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. اس کے 25 پلانٹ جو ہیں چائنا کے اندر ہے، مینوفیکچرنگ پلانٹ انکلوڈیڈ اسپیئر پارٹس. انڈیا کے اندر ہیں ایک پلانٹ، جرمنی میں ہے اور یو کے میں ہے. میں پاکستان کا کنٹری ہیڈ ہوں. یہاں سیل سروسز میں اور ایون فائنانس اور کمرشل کے جتنے ایشوز ہیں انڈر مائی سپرویژن ہی ہوتے ہیں. تو یہ تو ہے ایک پروفیشنل لائف کا ایکسپیرئنس میرا ڈسکشن. اوکے، نیکسٹ. ہلو. جی جی سر، میں آپ کی بات پوری سن رہی تھی اور ویری انٹرسٹنگ آپ نے جو بھی بات کری. بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں اتنی ڈیٹیل میں بتایا کہ آپ نے کہاں کہاں مطلب کہ اپنی خدمات انجام دی ہیں. دیکھیے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جس جگہ بھی خدمات انجام دیتے رہے کتنا عرصہ رہے؟ سب سے پہلے میں اگر کہوں تو ڈسکان میں میرا پہلا کیریئر سٹارٹ ہوا تھا، کیونکہ چشمہ میں بہت 3 سے 4 ود ان ایئرز میں نے ریزائن دے دیا تھا. پہلا میرا جاب ڈسکان میں ہی تھا، اراؤنڈ اباؤٹ 2 ایئرس. اس کے بعد زامل ہیوی انڈسٹری اور سعودی راڈ یہ ہیں جدہ میں، اس میں بھی میرا اراؤنڈ 5 ایئرس ایکسپیرئنس رہا. پھر میں یمن میں چلا گیا 2013 میں. یہ بھی میرا تقریباً 2 سال تھے، لیکن وہاں کے جو کرٹک ایشوز تھے، پولیٹیکل ایشوز آ گئے. اس کے بعد وہاں سے میں واپس دوبارہ سعودیہ چلا گیا. سعودیہ میں ایک ہے کمپنی عربین آٹو ایجنسی، اس میں رہا. پھر سعودیہ سے یہ جو کمپنی ہے سینی، اس سے ریلیٹڈ پھر میں واپس 2017-18 میں پاکستان آیا تھا. اس سے میں نے سینی کو جوائن کیا تھا. یو کین سے دیٹ وی ہیو مور دین دس از 5th ایئرس ان سینی. اوکے، بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کس جگہ خدمات انجام دے رہے ہیں تو اس میں کیا اصول بنا رکھے ہیں؟ مطلب آپ کے کیا رولس ہیں؟ آپ کے ورکنگ کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. جو جہاں پہ بھی آپ ابھی ورک کر رہے ہیں تو اس کے کیا رولس ہیں؟ رولس اور ریگولیشنس ہر انسان میں ہوتی ہے، تو آپ نے کیا رولس یہ ریگولیشن میں؟
یہ بیسکلی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، سینی ہیوی انڈسٹری. اس کو پورے ورلڈ کو 10 زون میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. ہم جو جس زون پہ ہم آتے ہیں، پاکستان آتا ہے، وہ ہے سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، افغانستان، ایران. افغانستان ایران ایکٹیو نہیں ہے، باقی جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں وہ ساری انکلوڈیڈ پاکستان. یہ ایک ریجن بنائی ہوئی ہے. اس کا ایک نیٹ ورک ہے، ایک جی ایم، اور ہر کنٹری میں ایک کنٹری مینیجر اور باقی اسی طرح کا چینل ہے. ہم کنٹرول ہوتے ہیں ڈائریکٹلی فرام چائنا. اور ہمارا جو زون کا ہیڈ آفس ہے وہ تاجکستان ہی ہے. اور ہماری ساری ٹیم جتنی بھی ہے سروسز، انجینئرنگ اور آر اینڈ ڈی کی، وہ پورے سینٹرل ایشیا میں موو کرتی ہے جہاں جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہو. میں جو ہے پاکستان کو دیکھتا ہوں، اس کے جتنے بھی لوکل، اس کو بھی ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 2 زون میں، ایک چائنیز اور نان چائنیز. چائنیز کو چائنیز دیکھتے ہیں، چائنیز بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور جو لوکل ہیں ان کو ڈائریکٹلی میں ہی دیکھتا ہوں. میرے ساتھ ایک پوری سروس اور سیلز کی ٹیم ہے، اور باقی کمرشل اور سپورٹنگ سٹاف ہمیں چائنا سے ہی سپورٹ کرتا ہے. باقی وی ہیو اے ڈیلر نیٹ ورک. ہمارے یہاں کچھ ڈیلر بھی ہیں، ان کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسپیشلائزڈ پروجیکٹ ہیں لائک اٹامک انرجی کے کچھ ہیں، کچھ اسپیشلائزڈ آرمی کے پروجیکٹ ہیں، ان کو ڈائریکٹلی ہماری اسٹریٹجک کوآپریشن ہے، ان کو ڈائریکٹلی سپورٹ کرنا بھی میری رسپانسبلٹی میں آتا ہے. سر آپ سینی سینٹرل ایشیا کے کنٹری مینیجر ہیں، تو آپ کو تو پھر چائنیز میں عبور حاصل ہو گیا ہوگا. آئی مین آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ کیونکہ ایک انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کے علاوہ جو لینگویج جو ہماری ادرس لینگویج ہیں اس میں بھی بہت بڑی بات ہے عبور حاصل کرنا. تو آپ کو کتنی لینگویجز آتی ہیں؟ اب دیکھیں، شروع میں جب میں سعودیہ گیا تھا تو وہاں سٹارٹنگ میں عربک تھی. اس پہ جب عبور حاصل کیا تو پھر میں عبور نہ کہیں کہ ایک آپ کے سے یو کین سے دیٹ جو ایک ڈیلی روٹین ورک تھی، ہم اس پہ اس کو کمیونیکیٹ کرنا شروع ہوئے. پھر میں چائنیز کے ساتھ آیا. اب چائنیز اتنی ہے کہ میں یعنی کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، سیکھ سکتا ہوں. موسٹلی چائنیز جو ہے نا 80%، 80+ وہ چائنیز ہی بولتے ہیں. اور ان کی جتنی بھی آفیشیل لینگویج ہے، مینس ڈاکومنٹیشن جتنی ہے، وہ چائنیز ہی ہے. ناٹ جسٹ لائک پاکستانی دیٹ وی آر 50-50. ان کی تقریباً لینگویج وہی ہے. تو ڈیفینیٹلی لینگویج پہ عبور جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن سب سے جو مسٹ ہے، جو امپورٹنٹ ہے، پہلے آپ کو اپنی لینگویج کے اوپر عبور ہو، تب ہی آپ دوسری لینگویج کے اوپر آپ عبور حاصل کر سکتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر پاکستانی مڈل ایسٹ جاتے ہیں، وہاں جا کے عربک ود ان 6 منتھ سیکھ جاتے ہیں. اسی طرح چائنا جاتے ہیں، چائنیز حالانکہ بڑی ڈیفیکلٹ ہے یہ، تب بھی وہ کور کر لیتے ہیں. تو یہ تھا ایک مینس کہ ان کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے دیٹ از ٹوٹلی ان چائنیز. ان کی جتنی کارسپونڈنس ہوتی ہے چائنیز میں ہوتی ہے، لیکن دے ہیو سافٹ ویئرس فار ٹرانسلیشن اینڈ ادر تھنگس. لیکن جو سینئر لیول کے جتنے بھی ہیں، جی ایم پلس لیول کے لوگ، ان کو انگلش کے بھی گرپ ہے. بٹ our directors, most of our directors, they're not like to speak English. They understand, they know, but they're not willing to speak or listen, even uh, speak or listen English. اسی طرح کچھ عرب میں بھی ایسے تھے کہ جو ان کو انگلش آتی تھی لیکن وہ بڑا گلٹی فیل کرتے تھے، لیکن بینگ اے مسلم آپ انگلش آگے بولو. تو یہ ایک ایریا ٹو ایریا یہ کچھ ڈفرینس ہیں. سر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی لینگویج، اپنی مدر ٹنگ میں بہت سیٹسفائی ہوتے ہیں، اور ادرس ہماری فارن لینگویج میں ہم انکمفرٹیبل فیلنگس کرتے. تو آپ کو بھی ایسے فیلنگس ہوتی تھی کہ آپ جب فارن لینگویج آپ بولتے ہیں تو آپ کو بہت انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتا ہے؟ ابھی ڈیفینیٹلی یہ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر میرا سینیریو دیکھیں 2008 میں پاکستان سے چلا گیا تھا سعودیہ اور دبئی، بالکل. ادھر وہاں عربک چلتی تھی. جی جی. اب یہ ہوا بعض دفعہ پرابلم یہ مجھے انگلش میں گلٹی فیل ہوتا ہے بعض دفعہ بولنا، کیونکہ وہ مجھے اس پہ گرپ نہیں رہی.
میری جتنی ہاں وہ ہے افیشیل لینگویج چائنیز چلتی ہے یا عربک چلتی ہے یا انگلش چلتی تھی. اب اردو پہ وہ نہ ہماری ڈاکومنٹیشن پہ اردو ہے، نہ ہم یا گھر میں بول سکتے ہیں یا کسی دوستوں سے بولتے ہیں. مینس کہ اسٹارٹنگ میں آپ کو تو ہیزیٹیشن ہوتی ہے اب دوسری لینگویج میں بات کرتے ہوئے، لیکن جب ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ اپنی لینگویج پہ واپس نہیں آ سکتے. تو وہی ہم نے گرپ کو کور کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر ہمیں تو اپنی لینگویج نہیں آ رہی تو دوسری کی کیسے سیکھیں گے پازیٹیولی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشوز ہے، پاکستان کا ایشو ہے کہ ہماری جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ دوسری لینگویج میں ہیں، تو ہمیں اپنی لینگویج پہ نہیں آ رہی. یہ پرابلم ہے. یہ نیکسٹ میں اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے کہ کیسے اس پہ یہ ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کیا سر جا سکتا میں آپ کی ڈیزینیشن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کنٹری مینیجر ہیں اور تو آپ کی کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں آپ کے ذمہ جو آپ پوری کرتے ہیں، اور اس میں آپ نے کیا رولس آپ نے بنا رکھے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں. کنٹری مینیجر مینس کنٹری میں جتنے بھی سینک یا آپریشن ہوتے ہیں ان کے سب کی رسپانسبلٹی اس کو لک آفٹر کرنا، اس کو ورک لوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس رسپانسبلٹی میں آتا ہے. بیسکلی ہم مینوفیکچرر ہیں اکوپمنٹس کے، تو اچھا. پاکستان میں جتنے بھی ڈپلائی ہوئے ہیں اکوپمنٹ ڈائریکٹلی تھرو اوور ڈیلر، ان کا ساری ڈاکومنٹیشن کرنا، ان کے کنٹریکٹ کو ریویو کرنا، ان کے کمرشل ایشوز کو ڈسکشن کرنا، کورٹ میں جو ایشوز ہیں یا کورٹ کے جو ایشوز ہیں ان ساروں کو ڈسکس کرنا اور ان کے اوپر کوئی ایکشن لینا، یہ اس میں آتا ہے. بیسکلی ہمیں اکوپمنٹ مینوفیکچرر، ہم ڈائریکٹلی یہاں سپلائی دیتے ہیں پاکستان کے اندر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تھرو اور ڈیلرز. تو ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ہو، جتنا بھی یہ آتا ہے فرام مینوفیکچرنگ سے لے کر اپ ٹو وارنٹی اور اپ ٹو دیئر سروسز، یہ سارا جتنا بھی چین ہے اس میں جتنی بھی ورکنگ آتی ہے اس میں اس کو ٹیک کیئر کرنا، یہ میری رسپانسبلٹی میں آتا ہے. آئی سر تھنک ایک آپ سے میں ایم ریلی سوری پرسنلی کوشچن پوچھنا چاہتی ہوں. جی آپ جی کی زندگی میں وہ واقعات جن سے آپ متاثر ہو یا جو ناقابل فراموش ہو، کوئی ایسی اپنی ایک شیئر کیجیے کہ ہم سے کہ مطلب کوئی یادگار واقعہ ہوا ہو آپ کی لائف میں. دیکھیں ہر کی لائف میں اس طرح کے کچھ ڈیفینیٹلی واقعات تو ہوتے ہیں، لیکن جو میں ریلیونٹ ہو وہی آپ کو ڈسکس کر سکتا ہوں. یہ ہم ڈسکان میں ہوتے تھے تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہمارے ساتھ. اچھا. کلائنٹ انڈین تھا اور اس نے بیسکلی ڈسکاؤنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے پاکستانی کمپنی، اور کلائنٹ تھا انڈین، اور اس ٹھیک نے ہے. ہمارا جو مٹیریل تھا کم از کم 200 ٹن پلس وہ ریجیکٹ کیا ہوا تھا آن بیسس آف سم ٹیکنیکل کلیریفیکیشن اور ڈسکریپنسیز. اوکے. ٹھیک ہے. وہ کافی ایشوز چل رہے تھے. آپ کو پتا ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ 2000 سے زیادہ امپلائی کام کر رہے تھے، تو وہ کافی سارے کام بند ہے، کام ہو نہیں رہا، کلائنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہا، کافی پریشر تھا. میں اس وقت جونیئر انجینئر تھا، مینس کہ ابھی میں نے پہلی جاب تھی یو کین سے، بٹ فریش تھا. تو فریش ڈیفینیٹلی اس کو اس پہ ہوتا ہے، گرپ بھی ہوتی ہے تھیوری پہ. تو ایک وہی بسواس کا تھا، بسواس نے کسی کے کار میں ڈالا زین یہ کام کر سکتا ہے، حالانکہ وہ میں سمجھ رہا تھا مذاق کر رہا ہے. ان شارٹ وہ مٹیریل کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا، تھیوری کو اسٹڈی کیا، کچھ کولیگ سے میں نے ڈسکس کیا، تو اور ود ان 2 to 3 days میں نے اس کا سلیوشن نکال لی. لیکن میں ڈیفینیٹلی جونیئر تھا، اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا کہ میں اس کو ایکسپریس کر سکوں کہ یار اس کا پرابلم یہ ہے، اس کی سولوشن یہ ہے. اب میرے جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے وہ جو انڈین تھا جس نے یہ ریجیکٹ کیا تھا اس سے ملا، میں اس کو بتایا یار یہ پرابلم ہے، یہ ہے اور اس کا سولوشن یہ ہے. وہ کچھ تھکنیس اور اس طرح کے ایشوز تھے. تو وہ ارون تو سمجھ گیا بات کو، لیکن وہ ڈیفینیٹلی اس نے ریجیکٹ کیا ہوا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ کو اس نے چیز کو ہائڈ کرنے کی کوشش کی. دوبارہ جا کے اناؤنس کیا ڈسکان کے اندر کہ زین نے اس پرابلم کی سولوشن نکال لی ہے اور آل دا مٹیریل از ایکسیپٹڈ. لیکن اس نے شرط یہ رکھی کہ زین اب ڈسکان میں جاب نہیں کرے گا بلکہ ہمارے ساتھ جاب کرے گا.
تو یہ ایک ہمارے لیے اس پوزیشن کے لیے ایک بڑا ایک یعنی گریس بھی تھا، اور پھر ڈسکان نے مجھے نہیں چھوڑا کہ نہیں جا سکتا. پھر وہ ایک لمبی ڈسکشن تھی. ان شارٹ دیٹ واز اے گڈ ٹائم. وہ سارے کولیگ تو خوش ہوئے تھے، لیکن جو ڈسکان والوں کے ساتھ ہماری پھر اس کے بعد اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی نہیں. اگر جاب چھوڑنے کی ریزن بھی یہی تھی کہ میں کلائنٹ کے ساتھ جاب کرتا تھا موسٹلی. تو یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی میں جو آپ سے شیئر کر لوں. جی بالکل، بہت انٹرسٹنگ سر آپ نے ہمیں واقعہ بتایا. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو کس طرح انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، اسپیشلی پاکستان میں. دیکھیں، پہلی بات تو انجینئرنگ کی ایجوکیشن پاکستان میں جو ایجوکیشن پورٹل کا ہے وہ ایشوز آپ سارے ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن سولوشن اس کی کوئی نہیں بتاتا یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے. انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے جب تک انجینئرنگ اگر وہ اس کا مائنڈ سیٹ بچے کا انجینئرنگ کا نہیں ہے تو اس کو اس میں مت پھینکو. اور اس کی والدہ اور اس کا والد اور اس کا حلقہ احباب بتا سکتا ہے یار اس کا ٹرینڈ انجینئر کا ہے یا نہیں. نمبر 1 پہلے کہ اس کا انٹرسٹ ہو. ایک وہ پاکستان میں عموماً یہ ہے بھیڑ چال ہے، جدھر ایک چلا گیا سارے ادھر ہی چلے گئے، یہ نہ ہو. پہلے تو وہ پہلے اپنا چیک کرے، خود وہ اپنے آپ کو انالائز کر سکتا ہے کہ یار اس کی کیپیبلٹیز کیا ہے. پھر وہ سوچے لیٹ اس سپوز میری بھی یار یہ اسپیشلٹی ہے، پھر وہ والدہ سے ڈسکس کرے، والد سے ڈسکس کرے یار کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ اس کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں بنسبت وہ کسی تیسرے بندے سے پوچھے نہ. وہ خود بتا سکتا ہے کہ میری فیلڈ کون سی ہے، یا اس کے پیرنٹس، تیسرا اس کا ٹیچر ہے. اور اگر یہ تینوں مل کے اس کو کہیں یار انجینئرنگ کی طرح لیے یہ فیلڈ اچھی ہے تو وہ گرو کرے گا اور وہی کریٹو بندہ بنے گا. نہ کہ ایکسیڈنٹلی وہ نمبر لے لیے اور انجینئرنگ میں آ گیا اور اپنا بھی ستیہ ناش کرے گا اور کمپنی کا بھی کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں 99% لوگ ایکسیڈنٹلی کسی پروفیشن میں آتے ہیں، تو پوری عمر وہ اس کو تانے ہی دیتے رہتے ہیں یار کہ یہ ہے یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے. 1% ہے جو کریٹو لوگ ہیں جو لکیلی اپنے پروفیشن پہ گئے ہیں تو انہوں نے کوئی کریٹو کام کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو ایک انوائرمنٹ بھی ملے، یہ ایک دوسری چیز سیکنڈری ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے پروفیشن میں ہو تو زیادہ وہ گرو کرے گا. تو لازمی نہیں کہ وہ فار ایگزامپل آئی میں میٹلرجیکل انجینئر تو پوری عمر میں کسی پروڈکشن لائن پہ ہی رہا. آپ نے سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو چینج کرنا ہے کسی دوسری فار ایگزامپل میں اگر میٹلرجی کو ہی لے کے بیٹھتا تھا تو صرف اسٹیل مل میں یا کسی اٹامک انرجی میں رہتا. ابھی انجینئرنگ ایز ویل ایز ہمیں پھر مینیجریل پوزیشن پہ آ کے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. تو پہلا بات تو یہ ہے کہ وہ ٹرین ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، بچے کا پہلے ٹرین ٹیسٹ لے لے. وہ پاکستان میں فیسلٹی نہیں ہے، مے بی رانگ ڈائریکشن بھی لے، تو وہ پیرنٹ سے پوچھ لے، خود انالائز کر لے یار میری فیلڈ انجینئرنگ کی ہے بھی یا نہیں. اگر ہے تو پھر سلیکٹ کرے اور پھر وہ اپنے گول اچیو کرے گا. تو پھر اس امپارٹنٹ یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے آیا دیکھ لے کہ وہاں کے جو ٹیچر ہیں، وہاں کا جو اسٹاف ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو وہ گروتھ دے سکے گا. دوسرے جو پاکستان کے انسٹیٹیوٹ ہیں، اگر جتنے بھی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو اسٹڈی کریں تو موسٹلی جو ٹیچر ہیں وہ پی ایچ ڈی ہوں گے، دے ہیو نو پریکٹیکل ایکسپیرئنس. اور انجینئرنگ میں پریکٹیکل نالج کے بغیر اب اس کو آپ ایک انجینئر کو کیسے گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں اپنی ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہمارا جو جتنے بھی ٹیچر تھے 50% ٹیچر یہ تھے جو انڈسٹری سے آئے تھے، ریٹائر ہو کے آئے تھے. انہوں نے ہمیں پراپرلی گائیڈ کیا تھا. اب یہ ڈیفینیٹلی جو جس کو پروڈکشن لائف دیکھی نہیں ہوئی تو وہ کیسے آپ کو گائیڈ لائن دے سکتا ہے انجینئرنگ کی. دس از ناٹ اے آرٹ اور اردو سبجیکٹ. یہ ہے کہ بچوں کو جس انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں اس کو اسٹڈی کر لیں اپنے اسٹڈی کے بعد کہ یار ہماری فیلڈ کیا ہے، اس کے بعد سلیکٹ کریں کہ میں نے کس طرف جانا. تو ڈیفینیٹلی اسی ہماری قوم سوری میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ہماری قوم پاکستان جن کی ایجوکیشن کی پرابلمس چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے مسائلوں سے دوست جا رہے ہیں، تو اس میں انجینئرنگس بھی ایک خاص سب سے ایک کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر انجینئرنگ کا آتا ہے. اور آج کل ہر ڈپارٹمنٹ میں انجینئرنگس کو بہت سراہا جا رہا ہے.
اور خاص طور پہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں، ایئر فورس میں اور پبلک سیکٹرز میں، تو اس میں انجینئرنگس کو بہت زیادہ آگے رکھا گیا ہے. تو لیکن اس کی کوئی بھی سر دیکھا جائے کہ ان کی جو پرابلمس ہیں انجینئرنگس میں، ٹیچرس کے جو ٹیچرس جتنی بھی رکھے گئے ہیں ان کی میرٹ کو دیکھ کے نہیں رکھے جاتے، یہاں پر کرپشن کو دیکھ کے رکھے جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو یہاں پر جو ایجوکیشن دی جاتی ہے پاکستان میں انجینئرنگ کی، وہ بالکل صحیح دی جا رہی ہے یا پھر مطلب فورن کے حساب سے کیسی دی، مطلب یہاں کیسا مطلب یہاں انوائرمنٹ ہے؟ اب پاکستان میں انجینئرنگ کو ڈسکس کروں گا. انجینئرنگ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں، وہ اگر دیکھ جائیں تو یہ بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہے. ایک تو جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں اور پھر جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دوسری بات یہ آ گئی کہ جو پی سی کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہی بیسیکلی رانگ ہے. جی جی بالکل. اتنے ہی پاس آؤٹس وہ اتنے ہی انسٹیٹیوٹ کو الاؤ کرے جتنی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے انجینئرس کی. اب ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں 4000 پلس انجینئر پاس آؤٹ ہوتے ہیں، جب وہ مارکیٹ میں جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو وہ مختلف ایشوز کو فیس کرتے ہیں. تو وہ ہمارے پیدا کردہ ہی لوگ ہیں. تو وہ پہلے کوشچن آپ کا یہ کہ ایجوکیشن سسٹم ڈیفینیٹلی ابھی ہم اس کو فوراً اگر یہ کہیں کہ ایسا ہو چینج لانا اتنا ایزی نہیں ہے. لیکن ہم نے پورے مڈل ایسٹ میں دیکھا ہے کہ ہمارا جتنا بھی انجینئر ہے الحمدللہ ٹیکنیکل وائز تھیوری وائز دے آر گڈ. سو اٹ مینس دیٹ کہ جو سسٹم یا جو فالو کر رہے ہیں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل جو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں جو انجینئرنگ کورسز دیٹس اوکے. بٹ ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے انسٹیٹیوٹ پہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے امپلیمنٹ کرتے بھی کس طرح کرتے. میں ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارا ہوتا تھا ہر سیمسٹر میں لیٹر سپوز جو انجینئرنگ کا سبجیکٹ ہے، پہلے ہمیں انڈسٹریل ٹور کرایا جاتا تھا. اس میں سمجھایا جاتا ہے یار اس میں فار ایگزامپل ہمارا ولڈنگ کا ایک سبجیکٹ تھا. تو ٹیچر ہمیں پہلے لے گئے ویلڈنگ یارڈ میں، اس کو ویلڈنگ دیکھا یار یہ ویلڈنگ یہ ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے پڑھایا تو چیزیں ہماری کنسیپٹ کلیئر تھی. اب موسٹلی انجینئرنگ یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ صرف تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پریکٹیکل نالج ان کو کوئی نہیں ہوتا. جب وہ آتے ہیں فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کر پاتے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جو ٹیچر ہیں دے مسٹ ہیو پریکٹیکل نالج. ان کو ڈائریکٹلی وہ پی ایچ ڈی جو مرضی ہوں ان کو جاب نہیں دینی چاہیے. اگر ان کے پاس پریکٹیکل نالج ہوگا دے کین پرفارم ویل. وہ اس کے ساتھ رزلٹ بھی بہتر دیں گے. اسٹوڈنٹ بھی وہاں سے ڈیفینیٹلی ایک رزلٹ ایک بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اور فیوچر میں پرفارم بھی کریں گے. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی پاکستان کی پچھلے 10 سالوں میں سے دیکھیں جو انسٹیٹیوٹ نے گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوٹ تھے پرانے انسٹیٹیوٹ جیسے یو ٹی ہے، این ای ڈی تھی، داؤد تھا، یہ مختلف ٹیکسلا یونیورسٹی ہے، ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہاں ہیں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹ کدھر ہیں. تو یہی اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں لائق اور نالائق کا اس میں کنسیپٹ نہیں ہے. اس کا یہ تھا کہ وہ جو گائیڈ لائن تھی، جو پروڈکشن کے لوگ تھے، ان نے پراپر گائیڈ کیا بچے کو اس کی کیپیبلٹیز کے حساب سے. جبکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ تھے دے کین ناٹ گائیڈ دا اسٹوڈنٹ پراپرلی. اوکے سر یہ بتائیں کہ ہماری قوم کس طرح ترقی یافتہ ممالک کی طرح ترقی کر سکتی ہے ہر شعبے میں؟ یہ اصل میں بڑا ایک بڑا لمبا کوشچن ہے. اس کو میں سمرائز کروں گا. کچھ پیرامیٹر ہیں کیونکہ پچھلے 75 ایئر سے ہم ڈسٹرکشن ہی طرف جاتے ہیں. حدیث بھی ہے کہ جو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بہتری جو پچھلا دور ہوگا وہ جو آتا جا رہا ہے ڈسٹورشن کی طرف جاتا ہے، مینس کہ خرابی کی طرف ہی جا رہا ہے. پاکستان کو بھی دیکھیں تو 47 سے لے کر آج تک اسٹڈی کریں تو ہر اگلا دور جو نا پچھلے سے بدتر ہی آتا رہا ہے.
اور آتا ہے ایک انجن میں سائنس کا بھی ایک ہے کہ ڈسٹورشن آف سسٹم کے ناٹ بی ریزیوم، کہ جو ایشوز ہیں اس کو آپ پچھلی کنڈیشن میں نہیں لا سکتے اور خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے، ادھر ہی تھمایا جا سکتا ہے. ریکور کرنا اس قوم کو اتنا ایزی نہیں ہے، جو مرضی تھیوری بیان کرتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ ابھی جو فوراً کیا جا سکتا ہے، جب تک ہمارے ملک میں اپنی لینگویج پہ عبور حاصل نہیں ہوگا، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا. جو مرضی کر دیں، قائد اعظم دوبارہ بھی اٹھ کے آ جائے، یہ گرو نہیں کریں گے. نمبر 2، سود کا جو سسٹم ہے، ادھر ہم تو ڈکلیئر کر رہے ہیں مسلمان ہیں، اوپر سے سود لے رہے ہیں. سود کا تو ڈائریکٹلی ہے کہ یار یہ اعلان جنگ ہے، جب اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور جتنی مرضی ہم لا اور جو مرضی آ جائے وہ اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. یہ 2-3 ایسے پیرامیٹر ہیں. اور تیسری جو ہسٹری، ہمیں بچوں کو غلط ہسٹری بتائی جاتی ہے. ہم 95-20 میں جو چیزیں پڑھتے تھے 2020 میں، آج کی اگر وہ میں ہسٹری نکالوں وہ تو ڈفرینٹ ہے. ہم کچھ اور پڑھتے تھے، آج کے بچوں کو کچھ اور پڑھائی جاتی ہے. 30 سال کے بعد کچھ اور پڑھایا جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ 3-4 میٹر. ایک تو بچوں کو، نئی جنریشن کو غلط انفارمیشن مت دی جائے. نمبر 2، جو پاسبل ہے اور کیا جا سکتا ہے، لا ہوں کہ جو بھی اس پہ چینجنگ لائے گا وہ اس کو ڈائریکٹلی ہینگ کیا جائے. نمبر 2، سود کا سسٹم، یہ تو پاسبل ہے، ختم بھی کیا سکتا ہے. تھرڈ ون ہے اردو لینگویج، یہ تو پاسبل ہے، ہر بندہ کر سکتا ہے. یہ کر سر کے اردو کچھ لینگویج اور میں سے تو بہتری لائی جا سکتی ہے. ہمارے اردو لینگویج کو آپ دیکھا گیا ہے کہ بہت اگنور کیا جا رہا ہے انگلش کے مقابل. کیونکہ آج کل انگلش کیونکہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، فارن لینگویج ہے، تو اس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے پاکستان میں. کیونکہ جسے انگلش نہیں آتی اسے جاب نہیں ملتی، جسے انگلش نہیں آتی تو اس کے لیے تو کیریئر کے مطلب کہ کہتے ہیں کیریئر کی منزل بہت ہی ٹف ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر اس طرح کی، کہ جس کو انگلش، تاکہ یہ جو قوم ہے وہ ڈسٹورشن تباہی کی طرف ہی جائے. اب میں بالکل بتاتا ہوں، آج سے 20 سال پہلے جب پاکستان گرو کر رہا تھا تو کون سی ان کو انگلش آتی تھی؟ 30 سال بالکل پہلے آج سے زیادہ بہتر تھے. آج مجھے یہ صرف بتائیں، جتنے بھی پاکستان کے اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں، جن کو آپ لوگ ہم اچھا انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، جیسے بیکن ہاؤس ہے، یہ باقی اس طرح کے ہیں، کون سا ان کا کریٹیو آج تک پچھلے 30-40 سالوں میں کوئی بندہ مجھے بتایا کہ وہاں کے کوئی کریٹیو بندہ نکلا ہو سوائے کرپشن میں نمبر 1 بننے کے. کوئی ایک کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اس نے کوئی کریٹیو کام کیا ہو جسٹ لائک ایک وہاں. بالکل یہ سامنے آپ کے رزلٹ سامنے ہے کہ یار جو بھی کوئی کریٹیو کام کرتا ہے، ادھر ہی کم فرام گورنمنٹ اسکولس اور کسی دیہات سے آیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یہ جو ہمارے سبجیکٹ ہے، ہم جو چوز کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، یہ رانگ ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ جو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، یہ کہ انگلش کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملے گی، اور اس طرح کا یہ سینیریو ہے. یہ کون کریٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں میرے جو بھی امپلائی آئے ہیں، ہم جو بھی ہائرنگ کرتے ہیں، یہ تو ہم نے کبھی کنسیڈر نہیں کیا، نہ اس کو ہم نے کبھی وہ دی ہے، امپورٹنس دی ہے. بالکل صحیح. سر یہ مجھے ایک بتائیں کہ آپ کس کس سے متاثر ہیں اور آپ کن کی تعریف کریں گے، کن سے متاثر ہیں اور کیا؟ اور کن کی تعریف کرنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بینگ اے مسلم، ہر مسلمان اپنے محمد پیس بھی اپان ہی کو ہی اپنا رول ماڈل ماشاء کہتا اللہ، ہے. اور بہت بڑی، بہت وہی اچھی، ہمارا بہت سب سے اچھی بات کی آپ نے، وہی بہت ہمارا اچھی. ایک رول ماڈل ہے. وہ ڈیفینیٹلی سب کا ہے، لیکن بینگ اے پاکستانی، عبد القدیر خان از اوور رول ماڈل، ہی از اوور ہیرو. جی جی بالکل. اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے ساتھ کلیئر ہے کہ جو بھی پاکستان کا مخلص ہوگا، وہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، ہی ول بی ٹریٹڈ لائک دم. تو
یہاں سے بھی ایک لیسن ملتا ہے قوم کے گروتھ کے لیے کہ یار آپ کو کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے. سر یہ بتائیں آپ کن کن غیر ممالک گئے, وہاں کن کن جگہوں سے متاثر ہوئے؟ میں سعودی عرب رہا, سعودی عرب کے ساری ہی اسٹیٹ میں رہا, میں سارے ہی جو پروونس ہے اس کے, ریاض میں رہا, دمام خبر میں رہا, جدہ میں رہا. ڈیفینیٹلی وہاں کی جو سب سے آئیڈیل جگہ ہے وہ مکہ مدینہ ہی ہے. اس کے بعد میں دبئی میں رہا, رویس ان کا ہے ابو ظہبی, اس میں رہا, عجمان میں رہا, یو اے کی اسٹیٹ ہے. پھر جو سب سے مجھے اچھی جگہ لگی وہ یمن کا کیپٹل تھا سنا, کہ اس میں رہا ہوں. وہ ایک تو ہسٹوریکل جگہ تھی اور دین کے ساتھ, اسلام کے ساتھ اس کا کافی ایک کنیکشن تھا. اور دوسرا وہاں کے لوگ جو تھے بہت ہی مہمان نواز اور پاکستان سے پیار کرنے والے تھے. تو یہ, اور چائنا میں چکشا میں جو سینی پولیٹیکنل کالج ہے اس میں رہا ہوں ڈیورنگ ٹریننگ 2019-20 میں. تو یہ تھی 4-5 کنٹریز جس میں اس ڈیوریشن میں کچھ ڈیوریشن میں رہا ہوں. آئندہ کے لیے آپ کی کیا خواہشات ہیں, آپ کی کیا ڈریمز ہیں؟ ہمارا سینی کا بھی کلچر ہے کہ سینی کا جو امپلائی ہے دے مسٹ ہیو دیئر اون کمپنی ود ان 10 ایئرس, کہ ہمارا اپنا بزنس ہو پاکستان میں, اور وی شوڈ ہیو اے مینوفیکچرنگ یونٹ ود ان اوور ریجن. میری خواہش ہے کہ پاکستان میں جو مینوفیکچرنگ کا اسٹارٹ ہو, اور انیشیٹو ڈیفینیٹلی میں اپنے سے اور بھی لوگ کر رہے ہیں, لیکن میں سارے انجینئرز کو یہ اسپیشلی جو مینوفیکچرنگ سے ریلیٹڈ ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں تاکہ ہم وہ ہو سکے سیلف میڈ ہوں اور کسی پہ ریلائی نہ کریں. I will start my own business inshallah within next decade. آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کن پر کیسے قابو پایا؟ پاکستان میں دیکھیں, کوئی بھی کام کسی بھی گورنمنٹل ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی کام سیدھے طریقے سے نہیں ہو سکتا. اس میں ایک اگر کامہ اوپر نیچے ہو گیا تو آپ کو شاید 2 سال لگ جائیں. ہم پچھلے 2 سال سے یہاں کمپنی رجسٹر کرنا چاہتے ہیں, مختلف ہرڈلز آ رہی ہیں. میں اپنے انجینئرنگ جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے اس کی بات بتا رہا ہوں. میں بینگ اے انجینئر, رجسٹرڈ انجینئر, میں اپنی رجسٹریشن رینیول نہیں کروا سکتا, تو ان اسٹیٹ سیدھے طریقے سے. تو پاکستان میں یہ بہت ہی ایک یعنی بڑا ایک مایوسی ہے اس میں. اللہ بہتر کرے کہ آپ کے جتنے بھی گورنمنٹل کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں کوئی بھی کام سیدھے طریقے سے آپ نہیں کر سکتے. بالکل بے شک, یہی بات ہے. تو یہ ڈیلی بیسس کے میرے پرابلم نہیں ہے, سب کے پرابلم نہیں ہے. تو ہوپ فار دی بالکل بیسٹ, سب اللہ کی. سے امید رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی بہتری لے گیا ہے. جی جی بالکل. سر میرا آپ سے بس آخری سوال ہے کہ کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل, پاکستان کونسل آف آرکیٹیکٹس اینڈ ٹاؤن پلانر تنظیموں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ ان کو مزید کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ لیکن جو پاکستان بیکسی میرا تو لنکس ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل سے اور ٹاؤن پلاننگ والوں سے. پاکستان انجینئرنگ کونسل تو بنی ہے, لیکن مجھے اس کا بتائیں ایڈوانٹیج پاکستان کی گروتھ میں کیا ہوا. ان کی اپنا حال یہ ہے کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے, یار وہ انجینئر ہیں پروفیشنل, ان کی وہ کمپریہنسو ویب سائٹ نہیں بنا سکے ابھی تک. وہ ملک کا کنسٹرکشن کیا کریں گے, ملک کی گروتھ کیسے کریں گے. اور اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک جسٹ لائک اے وائٹ ایلیفینٹ ہے, سوائے نقصان کے مجھے اس کا کوئی فائدہ بتا دیا. سوائے نے پیسے دے کے لائسنس بنوائے, اور ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں یہ جناب اتنے انجینئر ہائر کریں گے تو تب ان کو لائسنس ملے گا. اب وہی انجینئرز کو پیسے دے کے مینس کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا رشوت دینے اور دینے کا. مجھے وہی بتا دیں کہ یار آج تک انہوں نے پاکستان کی گروتھ میں یا انجینئر کی گروتھ میں کون سے کردار ادا کیے ہیں, سوائے ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے الیکشن ہو رہے ہیں, فلانا چیئرمین بن رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلانا یہ ہو رہا ہے.
ठीक है। इंडिया में कोई इंजीनियरिंग काउंसिल नहीं है, दे आर ग्रोइंग वेरी वेल। सऊदीया में अभी बनी है इनको देख के, ठीक है, अच्छी सी बनी हुई है वो, चलो अपने किरदार उस तरफ अदा कर लेंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अगर काम 10% भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। इसी तरह उन्हीं की बेस पे जो टाउन प्लानर है वो भी उनकी भी आप पाकिस्तान की अपनी कौन सी प्लानिंग है, किसी कोई एक सोसाइटी बता दो जो वेल मेंटेन हो या वेल प्लान हो, तो इसका मतलब है इसमें कोई नुक्स है। बिल्कुल। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब, आप अपना वक़्त निकाल कर हमारे तामीरात चैनल में आए और हमें बहुत अच्छी-अच्छी राय दी, और हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि आपके जैसे मतलब एक इंजीनियर्स को मतलब इन्होंने पाकिस्तान में पाया, क्योंकि बहुत हम लोग ये है कि हमारे पाकिस्तान में उनकी अभी भी कदर नहीं है। जो जिस इंजीनियरिंग के जितने बड़े-बड़े नामवर शख्स मौजूद हैं, और बहुत से लोग हमारे तामीरा टीवी में आते हैं, तो वो यही बात हमसे कहते हैं, और हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से भी यही मैसेज देते हैं कि वो इस शोबे को और मज़ीद इसमें मतलब कि कहते हैं कि फिनिशिंग लेकर आएँ, इसमें एजुकेशन का एनवायरनमेंट इसका दुरुस्त करें। और सर बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी अपने ओके, तमाम व्यूअर्स से कि आप हमें कमेंट में बताएँ कि ज़ैनुल आबिदीन साहब के आपको इंटरव्यू देखकर कैसा लगा? अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, थैंक यू, थैंक यू।